تاتاری فتنہ اختلافی سیاست کا نتیجہ تھا۔ مسلم دنیا پر تاتاریوں کا حملہ 7ویں صدی ہجری کے ربع اول میں ہوا۔ اس وقت بغداد کی سلطنت پر ناصر الدین اللہ کا قبضہ تھا اور خراسان میں خوارزم شاہ حکومت کر رہا تھا۔ دونوں میں سیاسی اختلاف پیدا ہو گیا۔ تاتاریوں کے ہاتھ سے مسلم دنیا کی غارت گری انہی دو مسلم قائدین کے باہمی اختلاف کے نتیجے میں وقوع میں آئی۔ خراسان کی سلطنت اگرچہ ایک آزاد سلطنت تھی، تاہم وہاں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ خوارزم شاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ناصر الدین اللہ کی مملکت کے ایک سرحدی حصہ عراق کو کاٹ کر اپنے علاقے میں شامل کر لے۔ اس نے اپنے ملک میں ناصر الدین اللہ کا خطبہ موقوف کرا دیا۔ ناصر الدین اللہ اس خبر سے بہت خفا ہوا۔ اس نے اس کے توڑ کے لیے یہ تدبیر کی کہ لڑاکو تاتاری قبائل کو اکسا کر خوارزم شاہ پر حملہ کرا دیا۔ یہ تدبیر نہ صرف خوارزم شاہ بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک عذاب ثابت ہوئی۔ تاتاری جب خوارزم شاہ کو مغلوب کر چکے تو انہوں نے ناصر الدین اللہ کی سلطنت پر حملہ کر دیا اور بالآخر دونوں کو برباد کر ڈالا۔ خوارزم شاہ کو 21 سال حکومت کرنے کا موقع ملا اور ناصر الدین اللہ کو 46 سال۔ اس کے بعد دونوں میں سے ہر ایک اسی قبر میں لیٹ گیا جس میں وہ اپنے بھائی کو لٹانا چاہتا تھا۔ تاریخ کا یہ سبق بھی کتنا عبرت انگیز ہے، مگر عجیب بات ہے کہ کوئی اس سے سبق نہیں لیتا۔ ہر شخص جس کو موقع ملتا ہے پہلی فرصت میں اسی تاریخ کو دہراتا ہے جو خوارزم شاہ اور ناصر الدین اللہ کے واقعے کی شکل میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو چکی ہے اور آخرت میں ناکام تر شکل میں سامنے آنے والی ہے۔ 1095 عیسوی سے لے کر 1271 عیسوی تک یورپ کی مسیحی قوموں نے بلاد اسلامیہ پر 8 زبردست حملے کیے۔ یہ حملے مغربی سمت سے ہوتے تھے اور ان کا مقصد مقدس مقامات کو عیسائی قبضے میں لینا تھا، مگر 200 سالہ جنگ اس طرح ختم ہوئی کہ بالآخر یروشلم مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا۔ اسی زمانے میں 1220 عیسوی میں تاتاریوں نے بلاد اسلامیہ پر حملہ کیا اور اس حد تک کامیاب ہوئے کہ سارے عالم اسلام کو زیر و زبر کر ڈالا۔ وہ چین کے شمالی پہاڑوں سے چنگیز خان کی زیر قیادت نکلے اور ترکستان، ماوراء النہر، خراسان، آذربائیجان، اصفہان، افغانستان، فارس، عراق، شام، ایشیائی کوچک، روس، آسٹریا تک تمام ملکوں کو لوٹ مار اور قتل و غارت کا قبرستان بنا دیا۔ مورخ ابن اسیر جو اس زمانے کا عینی شاہد ہے، اس زمانے کے واقعات بیان کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے قلم سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں:
کون ہے جس کے لیے آسان ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کی ہلاکت کی داستان لکھے؟ اور کون ہے جس کے لیے اس کا ذکر کرنا آسان ہو؟ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، اور کاش میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا اور ختم ہو گیا ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ جب آدم پیدا کیے گئے اس وقت سے لے کر اب تک ایسا حادثہ انسانیت پر نہیں آیا تو یقیناً وہ سچا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے 20 سال سے بھی کم عرصے میں اتنا بڑا حادثہ عالم اسلام پر کیوں پیش آیا؟ کچھ لوگ اس سلسلہ میں تاتاریوں کی صفاقی کا حوالہ دینا کافی سمجھتے ہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حکمراں قومیں ہمیشہ سفاک دشمنوں کے نرغے میں رہتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی تاتار مسلمانوں کے لیے ہمیشہ موجود رہا ہے۔ پھر اس کو 13ویں صدی عیسوی کے آغاز ہی میں یہ شاندار کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟ حالانکہ یہ وہ وقت تھا جب کہ اسلامی سلطنت کی وسعت، اس کی مسلسل فتوحات، اس کی حربی اور تمدنی ترقیاں اور اس کے مقابلے میں یورپی قوموں کی عبرتناک پسپائی نے اتنی دھاک بٹھا دی تھی کہ کوئی سیاسی حوصلہ مند سلطنت اسلامی کی طرف رخ کرنے کی جرت مشکل ہی سے کر سکتا تھا۔ تاتاری حملے کا واقعہ ولیمی خلیفہ ناصر الدین اللہ کے زمانے میں ہوا۔ مشہور مورخ ابن اسیر اس خلیفہ کا ہم اثر تھا۔ وہ تاتاریوں کی خونریزی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، جب وہ کسی شہر یا گاؤں سے گزرتے تو اس کے باشندوں پر اپنی تیغ بے نیام کر دیتے اور بڑے چھوٹے، عورت مرد سب کو قتل کر ڈالتے۔ مشرق کے تمام علاقے ان کے جرائم سے بھر گئے۔ ابن اسیر نے 1220 کے حوادث کے ذیل میں لکھا ہے، بلاد اسلامیہ پر تاتاریوں کی یورش کی وجہ خوارزم شاہ کی یہ بیہودہ حرکت تھی کہ اس نے تاتاریوں کی جماعت کو قتل کر دیا اور ان کے اموال کو چھین لیا جو کہ اس کے ملک میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔